نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول اي ربي نطفة اي ربي علقة اي ربي مزغة فاذا اراد الله ان يقضي خلقها قال اي ربي ذكر ام انثى اشقی ام سعید فما الرزق فما الاجل فیکتب کذالک فی بطن امہ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 6595۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب اب یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکی یا لڑکا، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی۔ چنانچہ ساری تفصیلات اس وقت لکھ لی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں وہ خاص چیزیں بتائی ہے جس کے بارے میں ہم دنیا میں پریشان رہتے ہیں اور ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہائے بیماری کیوں آئی، ہائے میری روزی تنگ کیوں ہے، اور میرے ساتھ فلانا کیوں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رحم کے اوپر، بچہ دانی کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے، اور وہ اللہ جل شانہ سے ہر وقت ہر آن پوچھتا رہتا ہے کہ یا اللہ اب تو اس کی تخلیق مکمل ہو رہی ہے تو اس کو میں کیا لکھوں، اس کو میں وہ لڑکی اس کو پیدا کرنا ہے یا لڑکا پیدا کرنا ہے، اسی طرح یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں اسی وقت سے لکھی گئی ہے۔ اگر وہ نیک بخت ہے تو وہ نیک بختوں والا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، آخرت کے لیے تیاری کرے گا، اور اگر وہ بدبخت ہے تو اس کو 1000 بار سمجھانے کے باوجود وہ راہ راست پہ نہیں آئے گا، اور وہ گویا کہ نافرمانیاں کرتا پھرے گا، اللہ سے بغاوت کرتا پھرے گا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس کے لیے جو روزی مقرر کی ہے، روزی کا وعدہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، وہ جتنی بھی تگ و دو کرے گا، جتنی بھی محنت کرے گا، لیکن اسے وہی حاصل ہوگا جو اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے، اس سے زیادہ اس کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے روزی کے حوالے سے ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری جو عمر ہے وہ بھی لکھی جا چکی ہے، چنانچہ کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی عین جوانی میں، نوجوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مر جاتا ہے، یہ اسی وقت سے لکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ کوئی کہ چون چھرا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بیماری کا علاج کراتا، فلانے ڈاکٹر سے کراتا، فلانے حکیم سے کراتا، یہ ٹھیک ہو جاتا، نہ مرتا، یا حادثہ جو ہوا ہے یہ تو بظاہر یہ اسباب تو ہے، اس کی طرف نسبت صحیح بھی ہے کہ فلانے بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا، حادثے کی وجہ سے انتقال ہوا، گولی لگنے سے انتقال ہوا، لیکن یہ بظاہری اسباب ہے، باطن میں اللہ نے اس کے لیے جو عمر لکھی ہے وہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک بختوں والے کام کی توفیق عطا فرمائے، بدبختوں والے کام سے اللہ پاک ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔